ابھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ہماری تو یہ استدعا تھی کہ کورٹ کے اندر ہی فیصلہ سنا دیا جائے، کیونکہ پہلے بھی فیصلے بہت زیادہ محفوظ ہیں، پتہ نہیں وہ کب ڈھکن کھلے گا محفوظ فیصلوں والا، لیکن معزز عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں جس وقت فیصلہ آئے گا، ہمیں امید کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق یہ بیلز جو ہیں یہ بحال ہونی چاہیے۔ آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 9 بیل جو خان صاحب کی خارج ہوئی تھیں نیچے سے ٹرائل کورٹ سے، وہ اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھیں کہ خان صاحب جو ہیں پیش نہیں ہوئے، اور آج یہی ہم نے استدعا کی کورٹ سے کہ گزارش یہ ہے کہ جب ایک چیز اویلیبل ہے، جیسے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ پیشی جو حاضری لگائی جا سکتی ہے یا ان کو پروڈیوس کیا جائے، اس کے اوپر ہم نے معزز عدالت کو، جو کہ 2 رکنی ممبر بینچ جو ہے جس نے سماعت کی، جس میں طارق جنگیری صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق صاحب نے کی، ان کو باقاعدہ طور پر ہم نے اسسٹ کیا کہ یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں، یہ ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، ان کی روشنی میں کبھی بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے جیل کے اندر کسی مقدمے میں قید ہے اور وہ جو ہے قید ہے اور وہ آیا نہیں ہے اور اس کو پروڈیوس نہ کیا جائے اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہ لگائی جائے، ایک ایسا بہانہ بنایا جائے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں آ رہا۔ حالانکہ عدم پیروی پہ تب خارج ہوتی ہے کہ جب بندہ ایکسکیوز کرے، کوئی ریزن جو ہے بغیر ریزن کے وہ بہانہ بنائے، وہ خود پیش نہ ہو، تو پھر خارج ہوتی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے آج ہم نے دیکھا کہ جو پراسیکیوشن ہے وہ مسلسل بہانے بنا رہی تھی۔ آج ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس ہی نہیں لے کے آئے۔ حیران کن بات ہے کہ سرکار جو ہے وہ ان کو کروڑوں روپے فیس دے رہی ہے، تو ان کا کام ہے عدالت کے اندر آنا، اسسٹ کرنا، اور ٹائم کے اوپر اگر نوٹس ان کو ہو گیا سر وہ ریسیو کر لیا ہے تو پھر کیوں نہیں وہ تیار ہو کے آئے؟ جو کہ انہوں نے آرگومنٹس نیچے کیے اور بیلز انہوں نے خارج کروائیں، وہی آرگومنٹس انہوں نے اوپر کرنے تھے، تو تیاری تو ان کی آلریڈی تھی۔ یہ ایک بہانہ تھا جو انہوں نے بنایا، لیکن ہم نے عدالت کو استدعا کی کہ جو ایکسیس ٹو جسٹس ہے اس کے اندر ہرڈلز نہ آئے۔ ہم نے استدعا کی کہ فیئر ٹرائل جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے ہم نے کورٹ سے یہ استدعا کی کہ جناب آج اس درخواست کے اوپر ہماری طرف سے آرگومنٹ سن لیے جائیں۔ جب ہم نے آرگومنٹس اپنے مکمل کیے تو تب پراسیکیوشنز نے بھی اپنی طرف سے دلائل دینا شروع کر دیے اور انہوں نے اپنی حد تک دلائل دیے ہیں۔ ابھی فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ ہماری تو یہ استدعا تھی کہ کورٹ کے اندر ہی فیصلہ سنا دیا جائے، کیونکہ پہلے بھی فیصلے بہت زیادہ محفوظ ہیں، پتہ نہیں وہ کب ڈھکن کھلے گا محفوظ فیصلوں والا، لیکن معزز عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں جس وقت فیصلہ آئے گا، ہمیں امید کرتے ہیں کہ قانون کے مطابق یہ بیلز جو ہیں یہ بحال ہونی چاہیے اور میرٹ کے اوپر آرگومنٹس ہوں۔ اگر خارج ہوتی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کو ہم چیلنج کریں گے۔ اگر جو ہے ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر، جیسا کہ عدم حاضری کے اوپر جو ہے وہ خارج ہوئی، یہ نہیں ہونا چاہیے اور وہ بحالی ہوگی، وہ آرڈر جو ہے ریسٹور ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی فیصلہ نہیں، میں تھوڑا سا یہ بتایا، آپ لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کی کہ جی آج ہی بالکل، جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جی آج ہی بالکل جو آپ کی زبان ہے وہ مبارک ہو۔ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بیلز جو ہیں ان کے اوپر جو ہماری پٹیشنز ہیں ان کے اوپر فیصلہ آنا چاہیے، یہ بحال ہونی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ہی ضمانت ہوگی وہاں سے سائفر کیس سے، تو آگے یہ تیار کر کے بیٹھے ہیں، کیونکہ 9 مئی والے مقدمات ہوں لاہور میں، آپ کو پتہ ہے بیلز خارج ہیں۔ اگر یہاں سے بیلز ریسٹور ہوتی ہیں تو آٹومیٹیکلی اسی بنیاد کے اوپر ہماری تمام ضمانتیں جو ہیں ادھر بھی بحال ہو جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر پھر رہ جائے گا نیب القادر ٹرسٹ کیس، اور جو نیب کے اندر توشہ خانہ کیس ہے وہ رہ جائے گا۔ اس کی حد تک ہم نے پروٹیکشن مانگی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کا اور بھی ایک وے نکال رہے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم نے ریسٹور کرنا ہے، کس طرح ہم نے اس میں پروٹیکشن دینی ہے۔ وہ ہماری تیاری ہے، جو ہی وہ مکمل ہوگی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ پروسیکیوشن بتائے کہ کن کن کیسز میں خان صاحب کو ابھی تک گرفتار کیا ہے، تو آج جو ریکارڈ پیش ہے کن کیسز میں گرفتاری ہوئی ہے خان صاحب کی؟ دیکھیں آج جو ریکارڈ پیش کیا گیا 9 بیلز کی حد تک یہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بدنیتی تھی۔ یہ بدنیتی کیسے تھی سرکار کی کہ وہ جان بوجھ کر یہ ریکارڈ کی مد میں کہ ہم نے تفصیلات مزید ڈیٹیل سے اداروں سے نہیں لی اور نہیں لے کے آئے، ہم جو ہے اس وجہ سے جو ہے ڈیٹ دی جائے اور تیاری نہیں ہے۔ یہ ایک ڈیٹ لینے کا ایک بہانہ تھا جو کہ آج ان کا ناکام گیا ہے۔ حالانکہ جب وہ ریکارڈ لے کے آئے ہیں اور پراپر نہیں ریکارڈ لے کے آئے تو عدالت کو چاہیے کہ فوراً اس کے اوپر ان کے خلاف کارروائی کرے کہ میں نے جب حکم دیا ہے کہ آپ ریکارڈ لے کے آئیں، آپ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو
جب عدالت اس طرح کی کارروائی نہیں کرے گی تو پھر یہ اپنی مرضی سے آئیں گے، اٹھ کے سوئے رہیں گے، آ کے یہ کہیں گے تیاری نہیں ہے، پیپر نہیں ہے، ڈاکومنٹس نہیں ہے، وکالہ نامہ نہیں ہے، جی پیٹ خراب ہے، آنکھ خراب ہے، تو یہ پھر بہانے بنائیں گے. ایکشن ہوگا دین وہ اس کے اوپر جو ہے نا عمل کریں گے. سر کل بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے، اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے عمار کی شہادت کے بارے میں بتایا خان صاحب کے تو وہ رونے لگے، اس طرح کا ریئیکشن بتایا جا رہا ہے. ایکچولی کیا ریئیکشن تھا خان صاحب کا جب ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کے بارے میں بتایا ان کو؟ دیکھیں میری ملاقات نہیں ہوئی، ان کی ملاقات ہوئی، انہوں نے کس سے بات کی، میری ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی. جب تک تصدیق نہ ہو کسی بات کی کمنٹس نہیں دینا چاہیے. جو بھی خبر آئی، ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جس وقت بھی خان صاحب کو عمار کے حوالے سے یا کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کا سانحہ ملک میں ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ بہت زیادہ اس کے اوپر پین فیل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کب لاقانونیت ختم ہوگی. اور ہماری جنگ یہ ہے کہ انصاف جو ہے ہر انسان کو ملنا چاہیے، ہر شخص کو، ہر شہری کو ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. اور یہ اسی کی کمی ہے کہ عمار جو ہے بیچارہ آج دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر گیا، اور اس کا والد اس کی فیملی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں اور ہماری دعائیں ہیں، ہماری سپورٹ ہے. ہم تو یہی کر سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہر چیز سوئی پڑی ہے. شکریہ.